الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین و سامعین، ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ نظر اگر کسی کو لگ جائے تو نظر نہ لگے اس کے بچاؤ کے لیے ہمیں کیا کیا تدبیریں اپنانی چاہیے اور شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہبری کرتی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کریں گے کہ اگر کسی کے بارے میں ہم کو گمان ہو کہ کسی بچے کو یا کسی جانور کو یا کسی بڑے کو، کسی کو بھی اگر نظر لگ جائے تو اس کا کیا علاج ہے۔ دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے نا، وہ خاص کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ایسی بہترین دعائیں دی ہیں کہ ہم خود ہی ان کے ذریعے سے اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ نظر لگ جائے تو فلاں مولانا صاحب کے پاس جاؤ، کہ فلاں مفتی صاحب کے پاس جاؤ، کہ فلاں عامل صاحب کے پاس جاؤ، ان کا انتظار کرو، یہاں اتنا پیسہ خرچ کرو، یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو جو دعائیں ملی ہیں، یقین کے ساتھ ان دعاؤں کو پڑھ کر بھی ہم اپنے بیماروں کا علاج کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا دل سے، جتنا اخلاص سے، جتنے درد سے، جتنی تڑپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اتنا دوسرا نہیں مانگے گا ہمارے لیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگنے پر بھی اس کا علاج بھی سکھایا ہے، باقاعدہ دعائیں بتائی ہے کہ جن کو پڑھ کر، جن کے ذریعے سے دم کر کے ہم اپنے بیماروں کا علاج کر سکتے ہیں۔ ویسے کئی دعائیں ہیں، 4-5 دعائیں، لیکن جو 2 آسان دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو یہ کلمات پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ بڑے آسان کلمات ہیں، ہم سب کو یاد کر لینا چاہیے۔ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ہم یہ کلمات لکھ دیں گے۔ پہلی دعا ہم جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ یہ دعا ہے، بڑی آسان دعا ہے، چند کلمات ہیں۔ آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جس کو نظر آپ کو لگ رہا ہے کہ لگی ہے تو آپ اس پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ اس پڑھنے کی برکت سے نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ دوسری دعا ہے، اس کا طریقہ بھی یہی ہے، درود شریف پہلے پڑھ لیں، پھر یہ 3 مرتبہ دعا پڑھیں: بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ بڑے آسان کلمات ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہم ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے۔ اس کو بھی پڑھ کر آپ چاہے تو اوپر والی دعا یا چاہے تو یہ دعا پڑھ کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی قبولیت کرا چکی ہیں، اس لیے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو 29واں پارہ ہے، اس کی دوسری سورت سورۃ القلم، پہلی سورت سورۃ الملک ہے، دوسری سورت سورۃ القلم ہے، تو سورۃ القلم کی آخری 2 آیتیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا سے آخری 2 آیتیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، بڑے اعلیٰ درجے کے تابعین میں سے گزرے ہیں، حضرت سے منقول ہے، تفسیر کی کتابوں میں یہ بات نقل کی جاتی ہے کہ ان 2 آیتوں کو، سورۃ القلم کی آخری 2 آیتوں کو اگر پڑھ کر جس کو نظر لگی ہے اگر اس کو دم کر دیا جائے تو نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں بھی طریقہ یہی کہ آپ درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہیں، اور درمیان میں یہ آیت 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ لیں 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنی مرتبہ چاہیں، اور پھر جس کو نظر لگی ہے اس پر آپ دم کر دیں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی ان آیتوں کی برکت سے نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ 3 اس کے علاج آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اسی طریقے سے نظر لگنے پر، یعنی نظر نہ لگے یا نظر لگ جائے تو اس کے لیے تعویذ بھی باندھنا جائز ہے، تعویذ پہننا بھی جائز ہے۔ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کے پیغامات کی وجہ سے، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ پر بہت سارے میسج جس کی مرضی جو چلا دیتا ہے نا، تو اس میں اس طرح باتیں چلا دی جاتی ہیں کہ تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ نہیں پہننا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیے، جو تعویذ غلط ہو،
شرکیہ کلمات پر مشتمل ہو ایسا تعویذ پہننا جائز نہیں ہے. یقیناً اس پر علماء کا اتفاق ہے، لیکن جو تعویذ صحیح ہو، قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہو، یا احادیث نبویہ کے ٹکڑے اس میں ہوں، یا اعداد جو ہوتے ہیں وہ عدد پر مشتمل ہو، یا عربی زبان کے الفاظ جو ایسے جن کے معنی ہم جانتے ہیں ایسے کلمات پر مشتمل ہو، تو ایسے تعویذ کو پہننا بالکل جائز ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے. اس لیے اگر کوئی معتبر عامل ہمیں کوئی تعویذ دے تو ہم اس تعویذ کو پہن بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تعویذ پہننا جو جائز تعویذ ہو اس کو پہننا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں ہوئی. 5ویں چیز ہے نظر لگنے پر مرچیاں جلانا. عام طور پر یہ جو سوکھی مرچی ہوتی ہے اکھی، تو ان کو بھی جلایا جاتا ہے. دیکھیے اگر وہ صحیح طریقے سے قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ان پر دم کیا گیا ہو مرچیوں پر، تو ان کو جلانا جائز ہے باقاعدہ. حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے اکابر ارباب افتاء میں سے گزرے ہیں. ان کی فتاوی کی کتاب ہے تقریباً 25 جلدوں میں، فتاوی محمودیہ. کسی نے حضرت سے اس بارے میں سوال کیا تو حضرت نے باقاعدہ اس کی اجازت دی کہ نظر اتارنے کے لیے مرچیوں کو جلانا جائز ہے. یعنی یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک علاج کا طریقہ ہے جس کی بالکل گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھی تعویذ یعنی نظر کے بارے میں. اگر نظر لگ جائے تو اس کا ہم کس طریقے سے علاج کر سکتے ہیں. دیکھیے بڑی آسان باتیں، ہماری شریعت بڑی آسان ہے. کوئی ضرورت نہیں ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی. نظر ہم کو لگ رہا ہے کہ کسی کو لگی ہے، ہمارے بچے کو، ہمارے گھر میں کسی بڑے کو، آپ اس طریقے سے جو آپ کو بتایا گیا ہے ان کے ذریعے سے علاج کریں، یقین کے ساتھ کریں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ضرور دے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے، ساری بیماریوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ان میں اگر کچھ کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.